بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 جولائی اور منگل ہے۔ بارش آج بھی صبح بھی ہوئی ہے، رات کو بھی ہونے کا چانس ہے۔ ابھی ہم سیکٹری لائف اسٹاک کے آفس سے اٹھ کے آئے ہیں اور وہاں پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی طرف سے باسط صاحب تھے، ڈاکٹر صابر صاحب تھے، چودھری فرغان طور صاحب تھے، برائلر فارمرز ایسوسیشن کی طرف سے ڈاکٹر خرم کھوکھر صاحب تھے اور آصف گوندل صاحب تھے، اور میری حاضری پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی طرف سے تھی۔ ایک بات تو وہاں پہ بڑی کلیئر آج واضح ہوگی فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ کہ اس وقت 1450 مشینیں، جو گورنمنٹ کا بھی ڈیٹا ہے اور جو صابر صاحب نے بھی بتایا کہ اس وقت 1450 مشینیں جو ہیں نا وہ ایکٹیو ہیں اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی بنتا ہے کہ پولٹری انڈسٹری میں برائلر چکن کی خوشحالی رہے گی آنے والے دنوں میں، اور جو لوگ دڑا دڑ 200 روپے میں چوزا پلیس کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے، لیکن سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بڑی سنجیدہ ہے اس کے ریٹ کے معاملے میں، اس کی بلیک کے معاملے میں اور اس کی لیس کے معاملے میں۔ لیس کا معاملہ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے اور ہمارے بھائی ہر جگہ پہ لیس کرتے ہیں، لیکن جب لیس چلتی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ لیس کاٹ دیا کریں۔ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے پاس بھی اور برائلر فارمر ایسوسیشن کے پاس بھی مکمل اختیار موجود ہے کہ وہ لیس نہ چلنے دیں۔ وہ خود لیس چلانے کا باعث بنتے ہیں اور الزام جو ہے نا وہ سارا بروکرز اور ٹریڈرز اور پھٹے والوں پہ ڈالتے ہیں جن کا اس لیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس پہ ڈسکس علیحدہ سے بھی ہوگی۔ پیرا پرائس انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹیو ہو رہی ہے، ان کی جو میڈم تھیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، ڈاکٹر آصف سائی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تفصیلی تبادلہ خیالات کیے گئے اور آنے والے دنوں میں اس پہ زیادہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کل اور پرسوں بتایا تھا کہ حالات اچھے ہیں، آنے والے دنوں میں مزید اچھے ہونے کی امید ہے۔ فارمر کو بالکل پینک نہیں ہونا چاہیے۔ مارکیٹ تھوڑی بہت اپ ڈاؤن ہوتی رہے گی لیکن مجموعی طور پہ اپ ہی رہنے کا احتمال ہے یا امید ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ریٹ جو ہے نا وہ بہتر رہے گا، کل کی نسبت ریٹ آج بڑھے گا اور آنے والے دنوں میں بھی اس کے بہتر رہنے کی امید ہے۔ چوزا آپ خود خیال کریں، اپنے بزنس کی تھوڑی بہت سوچ سمجھ کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور جو ٹریڈرز ہیں میں ان کو بھی یہ واضح پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کسی اصول و ضوابط کا پابند ہونا پڑے گا، لسٹ کا پابند ہونا پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جس ریٹ پہ فارم سے خریداری ہو لسٹ اسی کے مطابق آئے۔ میں یہ واضح مطالبہ وہاں پہ کر کے آیا ہوں کہ جس ریٹ پہ خریداری ہوا کرے گی اسی ریٹ پہ لسٹ آیا کرے گی۔ یہ کیپ والا سسٹم، یہ دوسرے کٹ والے سسٹم، یہ بالکل ختم کرنے ہوں گے۔ دکاندار کا کوئی قصور نہیں ہے، فائدہ یا فارمر کو ہوتا ہے یا کنزیومر کو ہوتا ہے، دکاندار درمیان میں خواہ مخواہ رگڑا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ مزید کام کر کے اس کو ایک مکمل جامع طریقے سے اس کی لسٹ والا کام شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ یہ تمام تجزیہ مختلف سجیشنز اور مختلف لوگوں کی رائے پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت اس میں کوئی فرق بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنا کاروبار اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ واضح رزق آپ کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بہت شکریہ، السلام۔